اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 23 شوال۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک تھیں، جو قریش کے ایک مشہور قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھیں۔ نبوت کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئیں اور ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں، پھر کئی سال کے بعد واپس مکہ آئیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حبشہ کی ہجرت میں ان کے ساتھ تھے، اور جن سے ایک لڑکے عبد الرحمن بھی پیدا ہوئے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت اور فرمانبرداری میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ممتاز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی اور اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت یعنی لقمے کی حفاظت۔ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کی ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں، انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا، پھر لقمہ منہ کی طرف لے جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتا ہے کہ کھانے میں بدبو تو نہیں آ رہی، اور پھر جیسے ہی وہ منہ میں رکھتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے اور اس کے ٹھنڈے اور گرم اور اچھے برے کا ہونے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے ایک ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا، سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی دین میں نماز کی اہمیت۔ طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بخاری میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی۔ مفہوم: عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی صدقے سے شیطان کی شکست۔ مستدرک میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کو صدقے میں نکال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم میں اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت کیا۔ عنوان نمبر 7 ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا میں اب صرف بلائیں اور فتنے باقی رہیں گے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کی جام پلائی جائے گی جس میں سونڈ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے اور وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ مستدرک میں حضرت مزیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے باپ اور بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرتے ہوں تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔